عن عطیۃ الانصاریۃ قالت دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عائشہ۔ حضرت عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ فقال هل عندکم شیء، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ کیا کوئی چیز کھانے کے لیے ہے، یعنی کھانے کی جب طلب ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس وقت حضور نے سیدہ عائشہ پر سوال کیا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز گھر میں موجود ہے؟ فقالت لا، تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں ہے، الا شیء بعثت به الینا نسیبۃ من الشاۃ التی بعثت لها من الصدقۃ، فرمایا کہ مگر وہ گوشت ہے جو نسیبہ نے اس بکری میں سے ہم کو دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقے میں دی تھی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری جو ہے وہ عطیہ انصاریہ کو صدقہ دی، تو آپ نے عطیہ نے اس بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنانے کے بعد کچھ گوشت جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیج دیا۔ کیونکہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، آپ نے بارہا مرتبہ حدیث سے یہ سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدقے کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور آپ کی آل بھی صدقے کا گوشت نہیں کھاتی، ان پر حرام ہے صدقہ لینا یا صدقے کا گوشت کھانا یا کچھ بھی چیز ہے صدقے کی وہ کھانا آل نبی پر حرام ہے۔ تو چونکہ ازواج مطہرات بھی آل نبی میں آتی ہیں، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ بھیجا، تو آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم آل محمد ہیں اور ہم پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، یعنی کہ ازواج یعنی حضور کی جتنی بیویاں ہیں وہ بھی آل نبی میں آتی ہیں، آل رسول ہیں وہ بھی، تو ان پر بھی صدقہ لینا جائز نہیں۔ لیکن حدیث کو تھوڑا سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ حضور کھانے کے لیے اور تو کچھ نہیں مگر وہ گوشت ہے جو نسیبہ نے اس بکری سے ہمیں دیا ہے جو آپ نے اسے صدقہ کی تھی، یعنی عطیہ کو جو آپ نے بکری صدقہ کی تھی اس نے ذبح کرنے کے بعد گوشت بنانے کے بعد کچھ گوشت جو ہے وہ ہمیں دیا ہے۔ فقال انہا قد بلغت محلہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو اپنے مقام پر پہنچ گئی، یعنی جو صدقہ میں نے عطیہ کو دیا اور اس نے قبول کیا تو وہ صدقہ تو اسے پہنچ گیا، یعنی اس نے قبول کر لیا، وہ اس کی ملک ہو گیا، وہ اس نے قبول کیا۔ تو اب یہ گوشت جو اس نے واپس ہمیں بھیجا ہے یہ ہمارے لیے صدقہ نہیں، یہ ہمارے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، اس نے تحفے کے طور پر ہمیں واپس دیا ہے۔ یعنی اگلی حدیث کے اندر واضح الفاظ آ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بلحم تصدق به علی بریرہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا جو بریرہ کو صدقے میں ملا تھا، فقال هو علیہ صدقۃ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو اس کے لیے صدقہ تھا، وہو لنا ہدیۃ، یہ ہمارے لیے ہدیہ ہے، اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ موضوع کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں، وضاحت کر دوں کہ جب آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں جو کہ آپ خود نہیں کھا رہے، کسی اور کو آپ صدقہ دے دیتے ہیں، کسی حاجت مند کو، غریب کو، مسکین کو، فقیر کو آپ صدقہ دے دیتے ہیں، تو وہ صدقہ جب لے لیتا ہے آپ سے تو وہ اس کی ملک ہو جاتا ہے، یعنی وہ آپ سے ادا ہو گیا اور اس نے قبول کر لیا، جب اس نے قبول کیا تو وہ اس کا مالک بن گیا۔ اب وہ اپنی مرضی سے اگر اس صدقے میں سے کوئی چیز واپس آپ کو دینا چاہتا ہے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، تو وہ آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے صدقہ ادا کر دیا، اس نے قبول کر دیا، قبول کرنے کے بعد خوشی سے اس نے آپ کو واپس تحفے کے طور پر دیا، ہدیے کے طور پر جب آپ کو دیا تو وہ چیز آپ واپس لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ صدقے کے حکم سے نکل گیا، اب وہ صدقہ نہیں رہا، اس کے پاس جا کر وہ صدقہ نہیں رہا، وہ اس کا مالک بن گیا۔ تو یہی بالکل اسی حدیث کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو بکری حضور نے عطیہ کو دی تھی اس نے قبول کر لی، اب اس کی ملک ہو گئی،
قبول کرنے کے بعد اس نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، گوشت بنانے کے بعد تحفے کے طور پر کچھ گوشت جو ہے اس نے سیدہ عائشہ کو بیچ دیا۔ تو اب سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ آقا وہ گوشت پڑا ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ وہی دے دو، کیونکہ وہ ہمارے لیے ہدیہ ہے، اس کے لیے صدقہ تھا، سو اس نے قبول کر لیا۔ تو مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جب آپ صدقہ کسی کو دیتے ہیں، وہ صدقہ لینے کے بعد وہ اس کی ملک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ آپ کو واپس کرنا چاہتا ہے یا کسی غنی کو دینا چاہتا ہے، غنی سے مراد کہ جس شخص پر صدقہ نہیں لگتا، اس صدقے کے گوشت میں سے یا اس صدقے کے مال میں سے وہ کسی غنی امیر آدمی کو بھی دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے دے سکتا ہے، اور وہ غنی لے سکتا ہے، وہ ہاشمی خاندان کا ہو وہ لے سکتا ہے، وہ غنی وہ امیر آدمی جس پر صدقہ نہیں لگتا وہ بھی اس کا مال لے سکتا ہے، کیونکہ وہ متصدق جو ہے صدقہ لینے والا وہ اپنی خوشی کے ساتھ دے رہا ہے، اور وہ تحفہ کہلائے گا، ہدیہ کہلائے گا، نہ کہ وہ صدقہ کہلائے گا۔ اور تحفہ اور ہدیہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو بچے بچے کو آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تہادو تہابو، کہ صدقے تحفے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیا کرو اور لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ درس دیتے ہیں اور یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔